بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہمارا جو موضوع تھا لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ جاری و ساری تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے، شب قدر کا کیا مطلب ہے، اور اس رات میں کن کن لوگوں کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی اور باقی اللہ پاک سب کو معاف کر دیں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں جو آپ کریں، ہر لیلۃ القدر میں کریں۔ آپ سب سے پہلے 5 راتوں کی بجائے اب 10 راتوں پر جو ہے وہ زور دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب جیسے ہم یو کے میں رہتے ہیں اور ہم برمنگھم میں رہتے ہیں، اب یقین کریں کہ اتنی جو ہے وہ فرقہ واریت کا شکار ہم ہو چکے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی اس نفرت کو، اس حسد کو، اس آگ کو ہم کیسے بجھائیں، کیسے محبتوں کی جو ہے وہ پروان چڑھائیں، محبتوں کو کس طرح سے دلوں کو جو ہے وہ نرم کریں۔ اللہ پاک ہی جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آدھے برمنگھم نے جو ہے وہ منڈے کو روزہ رکھا اور آدھے برمنگھم نے ٹیوزڈے کو روزہ رکھا۔ اب جو آدھے برمنگھم نے پہلے روزہ رکھا تھا ان کی کل 21ویں رات تھی، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے منگل کو روزہ رکھا ان کی آج 21ویں رات ہے۔ اب بیچاری لیلۃ القدر کیا کریں؟ آدھے لوگ جو ہے وہ کل عبادت کر رہے تھے اپنے حساب سے، آدھے جو ہے وہ آج کریں گے، ایسے ہی عید پہ ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ پورا سال تو ہم سوتے ہیں، پورا سال ہم جو ہے وہ اپنے مرضی سے حساب سے جو ہے وہ چلتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم 5 طاق راتوں میں عبادت کریں، ہمیں پوری 10 راتوں ہی میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے اب 10 راتوں، پوری 10 راتیں جو ہیں وہ روز رات کو تراویح کے تو ظاہر ہے روز پڑھتے ہیں، 3-4 گھنٹے ہیں، کسی شادی میں بھی گئے ہوئے ہوں تو وہاں پہ بھی ناچ گانے میں بھی 3-4 گھنٹے تو آرام سے گزر جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی عبادت میں ہم 3-4 گھنٹے نہیں اللہ کی محبت میں نہیں گزار سکتے؟ ضرور گزارنے چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری کی پوری 10 راتیں جو ہے وہ عبادت میں گزاریں، اور زیادہ پوری رات نہیں بھی اگر جاگ سکتے تو کم از کم 2 نفل ضرور پڑھیں، ہر رات میں 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھیں، چاہے آپ کے پاس 10 روپے ہیں، 20 روپے ہیں، 50 روپے، آپ کے حسب استطاعت وہ صدقہ کریں، اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل پوری 10 راتوں میں کریں۔ جو بھی لیلۃ القدر ہوگی اللہ پاک آپ کو 84 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو 84 ایئرس کا اللہ پاک صدقہ قبول کریں گے۔ اگر آپ 2 نفل پڑھیں گے تو اللہ پاک 84 سال کی عبادت کا آپ کو اجر و ثواب دیں گے کہ یہ شخص اس نے قیام اللیل کیا 84 ایئرس، اتنے تو چاہے ہماری عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ اخلاص پڑھے تو ایک قرآن پاک کے مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اللہ پاک پھر پورے راتوں کا ثواب، 84 راتوں کا ثواب جو ہے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ پاک کر سکتے ہیں، یہ تو ہماری کاؤنٹنگ ہے نا، اللہ پاک اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، وہ اس کو اور زیادہ بڑھا دے۔ اور جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کے لیے، صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے 10 دن کا ہمیں اعتکاف دیا، اور اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی امتوں کے ساتھ ایسے معاملہ نہیں تھا کہ وہ اگر معافی طلب کریں تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا نہیں تھا، ان کے گناہ جو ہے وہ برقرار رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر معافی مانگ لی اور دوبارہ گناہ کر دیا تو پچھلے جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے اللہ پاک نے خاص تخصص رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کہ اگر ہم اللہ سے کہیں اللہ ہمیں معاف کر دے تو اللہ پچھلے سارے ریز کر دیتے ہیں، نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے، آگے سے نیا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنے سب کے سب اپنے نامہ اعمال کو صاف کروا لے، پچھلے جتنے ہم سے گناہ ہوئے، بھول ہوئی، چوک ہوئی، جو بھی ہوا ہم سے غلطیاں ہوئی، تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس سے معاف کر دے۔ تو جو اعتکاف ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص بھی کر دے تو پورے محلے کی طرف سے، پورے شہر کی طرف سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر محلے سے لوگ جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ پاک پورے محلے کے لوگوں کو اعتکاف کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، کرتا ایک بندہ کام ہے، ثواب پورے محلے کو ملتا ہے۔
تو ایسے ہی جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کا ایک شخص بھی جنازے میں شامل ہے تو پورے محلے کو اس کے نماز جنازہ کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ پاک کی خاص رحمتیں جو ہیں وہ ہم پر موجود ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری 10 راتیں میں آپ سے یہی گزارش کروں گی، یہ پورا عشرہ جو ہے وہ رات کو آپ ضرور جاگیں، ضرور اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے رزق مانگیں۔ اگر کوئی بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں، اپنی عمر میں اضافے کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں، آگے آئندہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، والدین دعا مانگیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوں۔ یعنی کہ جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو کوئی مانگنے والا تو ہو، تو آپ اللہ سے ضرور اپنے لیے دوسروں کے لیے خیر طلب کریں، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ یہ رات بہت مقدس ہے، بہت بابرکت ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اس کی جو ہے وہ رحمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی پیاری جو ہے وہ تشریح جو ہے اس کی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی۔ میں نے کہا آپ سے بھی جو ہے وہ اس کے تبادلہ خیال کرتی ہوں، اور بڑی پیاری وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ یہ 27ویں رات ہے، میرا غالب امکان ہے کہ یہ 27ویں رات ہے۔ اس کے لیے انہوں نے وضاحت کیا پیش کی کہ اللہ کو 7 کا ہندسہ بہت پسند ہے۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں، ہفتے کے بھی 7 دن ہیں، طواف کے بھی 7 چکر ہیں، سعی بھی 7 مرتبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جو سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے سورۃ فاتحہ، اس کی 7 آیات ہیں جنہیں سبع مثانی کہتے ہیں، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف بنتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس سورت میں 3 دفعہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو لیلۃ القدر کا لفظ ہے وہ 3 بار آیا ہے، تو ہر ایک لیلۃ القدر کے 9 حروف بنتے ہیں۔ 9 کو 3 سے 3 دفعہ آیا ہے تو ملٹیپلائی کریں تو 27 بنتا ہے۔ اور جو سورۃ لیلۃ القدر ہے اس کے 30 لفظ ہیں، اور ہیہ جو ہے یہ رات وہ 27واں لفظ ہے۔ تو گویا انہوں نے اس طرح سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس کی تشریح کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ان کی تحسین کی، انہیں شاباشی دی کہ اللہ پاک عبداللہ بن عباس آپ کی جو ہے وہ علم میں اللہ پاک اور اضافہ کرے، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت جو ہے وہ بات کی ہے۔ تو اس رات کی کچھ ایک نشانیاں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس کا پتہ چلے، ہمیں نہیں بھی پتہ چل سکتا، ٹھیک ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اس رات جب صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے اس کی شعائیں پھیلتی نہیں ہے، ایسے وہ ایک ٹکڑی سی جو ہے وہ اس کی شکل میں جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، بڑی خوبصورت سی اس کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ رات جو ہے یہ بڑی پرسکون ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ اس میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرمیوں میں بھی ہو تو یہ پرسکون رات ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس رات میں چونکہ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اس لیے جو جانور ہیں وہ نہیں بولتے، وہ احتراماً خاموش رہتے ہیں، چونکہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں۔ میرے والد صاحب اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، وہ بتاتے تھے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں تو آپ کے بدن پر ایک جرجری سی آتی ہے، ایک کپاہٹ سی جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں، لیکن مصافحہ حضرت جبرائیل جاگتے ہوئے لوگوں سے کرتے ہیں، سوئے پڑے لوگوں سے نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اور جتنے ہو سکے نوافل پڑھیں، آپ کا جسم جتنی اجازت دیتا ہے اتنی عبادت تو ضرور کریں، اور جتنی ہو سکتا ہے تسبیح کریں۔ اس کی بڑی پیاری تسبیح جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس رات میں کیا عبادت کروں، کون سی تسبیح پڑھوں؟
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ایسے بولو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی اس لیے مجھے معاف کر دے، یا غفور اے بخشنے والے، یا غفور اے بخشنے والے، یا غفور اے بخشنے والے۔ اس تسبیح کی جتنی ہو سکتا ہے آپ کثرت کریں، اگر یہ نہیں آتی تو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہم سب کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ اللہ کے ہاں توبہ استغفار کریں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس رات میں صدقہ کریں۔ اب جب وہ رات کو گھر گئے عبادت کر رہے تھے، سوچا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، صدقہ کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو صدقہ کروں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ پاک جن لوگوں نے مجھ پر زیادتی کی، جن لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میں ان سب کو تیری عزت کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یہ سب سے خوبصورت صدقہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ڈیگریڈ کیا، جنہوں نے آپ کی انسلٹ کی، آپ ان کو معاف کر دیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا انہیں آپ معاف کر دیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی انہیں آپ معاف کر دیں۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت میں کریں گے تو بہت آسان دکھے گا اور اس کے بہت اجر و ثواب ہیں۔ جب وہ صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نماز کے لیے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ابھی رات کو کس کس نے صدقہ کیا؟ اب جن صحابہ نے کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، باقی خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھی عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ تو یہ صحابی جو تھے یہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہوا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے صدقہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، تو اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو خدا را آپ ان سب راتوں میں تھوڑا تھوڑا عرصہ جاگ لیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم گزار لیں، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کرے۔ یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اگر تھوڑی سی مشقت کر کے ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خوبصورت وقت سے، اس خوبصورت راتوں، ان خوبصورت راتوں سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔